تو مرنے کے قریب ہے، تجھے ڈائلیسس کرنا پڑے گا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کو پتا ہے گردے کسے کہتے ہیں؟ یعنی ڈائلیسس کیا ہوتا ہے کہ جب یہاں سے خون نکلتا ہے، یہاں سے نکلتا ہے، یہ نسیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں، دوسری نسوں سے نکلتا ہے، یہ نس کام پیروں کی نسوں سے کام لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا تکلیف ہے۔ 35-40 ہزار روپے ایک ہفتے میں لگتے ہیں، ایک مہینے میں 4 بار ہوتا ہے ڈائلیسس، کم سے کم 4 بار ہوتا ہے ڈائلیسس، سخت ہے۔ ایک لڑکا مجھے ملا، اس کی یہ کانپ رہی تھی نس، میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے میرے لیے دعا کر دو، اتراکھنڈ کا تھا، میرے باپ نے زمین بھی بیچ دی، مکان بھی بیچ دیا، میرے گردوں کا علاج کراتے کرتے اس نے اپنا گردہ بھی دے دیا، مگر میرے گردے ٹھیک نہیں ہوئے، لاکھوں روپے لگ گئے۔ آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے جنہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہو، یا اللہ میرے گردے ٹھیک ہیں، میرے گردوں میں کوئی بیماری نہیں لگی، تیرا شکر ہے میرے مالک۔ کبھی ادراک کیا، کبھی سوچا اے میرے مالک تیرا شکر ہے کہ گردے میرے خراب نہیں ہوئے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ بمبئی میں اور جموں کشمیر سے ٹیلی فون آیا، آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں، میں کہا میرے پاس وقت نہیں، کہنے لگے اس کا آپ کے پاس تو وقت ہوگا، مگر جو آپ کی تقریر سننے کا خواہش مند ہے اس کے پاس وقت نہیں۔ اس سے پوچھا گیا آخری خواہش، تو اس نے کہا فلاں صاحب کی تقریر سننی ہے۔ میں چلا گیا، میں پہنچا، تقریر کے بعد میں نے اس سے بات کی، اب تو اس کا انتقال بھی ہو گیا، اس کا نام محمد سلیم تھا۔ میں نے پوچھا سلیم بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے؟ کہنے لگے کینسر سنا ہوا نہیں ہے سید صاحب، مجھے لکھا پڑا کینسر ہے، 2 مہینے کے بعد مر جاؤں گا، مگر اسی وجہ سے اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اچانک موت آ جاتی ہے، کچھ لوگ مر جاتے ہیں ایکسیڈنٹ سے، کچھ لوگ کا گردے فیل، کسی کا دل فیل، مر جاتے ہیں، اچانک موت آ جاتی ہے، مگر میرے اللہ کا کرم ہے 2 مہینے پہلے ڈاکٹر نے مجھے بتا دیا کہ تجھے مرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں گنہگار تو بہت ہوں، مگر 2 مہینے میں ضرور میرا اللہ معاف کر دے گا۔ کہتے ہیں میں نے بغیر کینسر کی اطلاع ملے میں نماز بھی پڑھی تھی، مجھے اب کیمو لگتا ہے، جب کیمو لگتا ہے تو میرے بال جھڑنے لگے ہیں، میرے پورے جسم میں آگ ہے، مگر سید صاحب جب پہلے بھی نماز پڑھی تھی میں نے، مگر اب بھی نماز پڑھی، بغیر کینسر کے میری کوئی نماز نہیں تھی۔ اب جب کینسر کا پتہ چلا ہے اور اللہ کے سامنے جب رات کو اپنا سر رکھتا ہوں یہ سوچ کے مالک 2 مہینے کے بعد قبر میں ہوں گا، ایک اندھیرے کمرے کو برداشت نہیں کر سکتا، قبر کے اوپر تختے رکھ دیے جاتے ہیں، اوپر اس کے مٹی ڈال دی جاتی ہے، اے میرے مالک کیسے برداشت کروں گا؟ تو جب سجدے میں سر رکھتا ہوں تو کہتے جب سجدے میں سر رکھتا ہوں آنکھیں میری ڈب ڈب آ جاتی ہیں اور کہتا ہوں مالک مجھ پہ کرم کر دے۔ کہتے ہیں بغیر کینسر کے بھی نماز پڑھی تھی، مگر کینسر والی نماز بڑی بہترین نماز ہے۔ کبھی سروا سجدہ جو میں ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز نے؟ تو نے سب کے سامنے اپنا دکھڑا رویا آنسوؤں سے۔ اللہ کہتا ہے کبھی میرے سامنے بھی رویا؟ جب تو کسی امیر کے سامنے روتا ہے تو آنسو تیری آنکھوں میں آ جاتے ہیں، تو اللہ کے سامنے بھی ایسا رویا؟ کبھی تو نے اپنے رب کو بھی کہا اے میرے رب مجھ پہ کرم کر دے؟ ایک آدمی اسپتال میں بھرتی ہوا، 1.5 دن میں بل آیا 90,000 کا، سانس لینے میں دقت تھی، 80 سال کا بوڑھا تھا۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں نے کہا ہم آپ کو آپ کے پیسے بل کم کر دیں گے، آپ روئیے مت۔ وہ 90,000 کا بل دیکھ کے رونے لگا، ڈاکٹر سے کہنے لگا ڈاکٹر اللہ نے اتنا نوازا ہے تیرا اسپتال خرید سکتا ہوں میں۔ کہا تو پھر روتا کیوں ہے؟ آخر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ تیرے اسپتال میں 1.5 دن تیرے آکسیجن مشین سے سانس لی تو تو نے 90,000 کا بل بٹھا دیا، اور اپنے اللہ کی ہواؤں میں 80 سال سے سانس لے رہا ہوں۔ میں نے کبھی سوچا نہیں سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ شیخ سعدی کہہ رہے ہیں، شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نکل کے جا رہا تھا، میرے پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے، ٹوٹے تو میں نے کہا اے اللہ میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، چلا نہیں جاتا، زخم ہو گئے، مالک اتنا دے دے کہ جوتے مل جائیں، جوتے تو خرید لوں۔ کہتے اگلے موڑ پہ بڑھاؤں، ایک آدمی تھا اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، میں سجدے میں گر کے بولا مالک تیرا شکر ہے میرے پاس پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو پاؤں نہیں ہیں۔ ہم دنیا کی دولت میں ایسے گھرے کہ ہم نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا بند کر دیا، ہم دنیا کی ایسی حوث میں لگے کہ رب کو بھولنے لگے۔ اللہ اکبر، کبھی اللہ دولت دے دے تو گھمنڈ مت کرنا، کبھی غرور مت کرنا۔ وہ گانا گاتے وقت کتنا غرور کرتا تھا، لوگوں کا ٹیلی فون نہیں اٹھاتا تھا، شہرت نے اسے پاگل کر دیا تھا، مگر آج وہی گانا گانے والا جب بیمار ہوا ہے اس کے گھر بک گیا، اس کی ساری دولت ختم ہو گئی، لوگوں نے ٹیلی فون اٹھانا بند کر دیا۔ اللہ کبھی شہرت دے دے تو سجدے میں جانا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رونا، مالک میں اس لائق نہیں تھا تو نے مجھے نواز دیا، میں اس لائق نہیں تھا مالک، میں تو کسی بھی لائق نہیں تھا۔ محمود اور ایاس کی
बात सुनी होगी, लोगों ने शिकायत की महमूद से, ए बादशाह तेरा अयाल जो है वो बड़ा मगरूर हो गया है, अब वो अपने अंदर अपने कमरे के अंदर वो कुछ दौलत छुपाए रखता है, उसके बड़े बड़े बोरे हैं। एक दिन महमूद के अयाज के कमरे में महमूद गया, कहने लगे क्या छुपा के रखा है महमूद? तो उसने खोल के दिखाया, कहा मेरे पुराने कपड़े हैं जब मैं फटे हुए आपके दरबार में आया था, इन कपड़ों को देखता हूं तो सोचता हूं आज वजीर बन गया, अल्लाह ने वजीर बना दिया, मगर अपनी औकात न भूलना, तू वही है जो फटे हुए कपड़े पहना करता था। अपना वक्त नहीं भूलना चाहिए इंसान को, अपने वक्त को फरामोश नहीं करना चाहिए। अल्लाह अकबर, जरा गौर करो, ये आपकी नाक है, मेरी नाक है, इसके अंदर एक रग है जो आपके दिमाग तक जाती है। न्यूरोसर्जन कहते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट कहते हैं कि अगर ये रग काम करना बंद कर जाए तो दुनिया का कोई भी मेडिकल साइंस ऐसी रग दूसरी नहीं बना सकता जैसे अल्लाह ने अपने हर मर्द बंदे के दिमाग में बनाई है। यानी साइंस से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, जिसका होगा उसका होगा, मेरा तो कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि साइंस किताब है, तहकीक है, और कुरान किताब है, तखलीक है। साइंस ये कहता है, साइंस ये कहता है कि सूरज इतने दर्जे हरारत पर निकलकर इतने दर्जे हरारत पर डूब जाता है, और साइंस ये कहता है कि सवा लाख मील दूर है चांद। साइंस ये कहता है कि ये चीज ये है, ये चीज ये है, मगर साइंस ये दावा नहीं करता कि सूरज उसने बनाया है, चांद उसने बनाया है। यहाँ तक कि जिन्होंने खुदाई का दावा किया उन्होंने भी ये दावा नहीं किया कि जमीन उन्होंने बनाई, आसमान उन्होंने बनाया। वो मेरा अकेला रब है जो कहता है जमीन भी मैंने बनाई है, आसमान भी मैंने बनाया। सबको पहचान लिया, सबको पहचान लिया, रब को नहीं पहचाना। उससे नहीं कहा ऐ मेरी जिस्म में बेशुमार नेमतों से मुज़य्यन करने वाले तेरा शुक्र है, कभी नहीं कहा। वो लड़का मरने लगा, असद उसका नाम था, जब मौत के करीब चला गया बीबी ने देखा रो रहा है, कहा क्यों रो रहा है? कहने लगा इस वजह से रो रहा हूं, अल्लाह ने मुझे आवाज दी, मैंने गाने गाए, अय्याशा की, शराबें पी, लोगों को गाने सुनाए, मगर आज गाने सुनने वाले मेरा बुरा वक्त आया छोड़ के चले गए। सोच रहा हूं जितने गाने गाए, अगर इतनी आमना के लाल की नातें पड़ी होती तो मेरा ये हाल नहीं होता। मगर आग तक खुलती है सब, आग जब खुलती है जब आग बंद होने वाली होती है। और मेरे दोस्त मेरे भाई आज ही ने उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया ये सिर्फ खाने कमाने के लिए जिंदगी नहीं दी गई है, ये जिंदगी सिर्फ दुनिया इंस्टाग्राम पे बैठने के लिए नहीं दी है। 7-7 घंटे की टाइमिंग है नौजवानों की। मेरे कौम के 10-10 साल के बच्चे फ्री फायर खेल रहे हैं, 10-10 साल के बच्चे गेम में लगे हुए हैं। ये नस्लें बर्बाद होती चली जा रही हैं। क्या तकरीरें हमसे सुनोगे, क्या तकरीरें हमसे कराओगे? हमारे घर बर्बाद हो गए, घरों में कुछ नहीं बचा, छोटी छोटी बच्चियां नाच रही हैं, ड्रामे हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या जिंदगी इंस्टाग्राम के लिए थी? नहीं। क्या यूट्यूब के लिए थी? नहीं। क्या जिंदगी क्यों दी गई थी? इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, चौराहे पे बैठने के लिए, लड़कियों से चैटिंग करने के लिए? नहीं नहीं। बरेली से मेरे हुजूर ताज शरिया की आवाज आ रही है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। समझ मानते हैं जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये जो पोते ने 100 साल के बाद कहा, 100 साल पहले दादा ने इससे बड़ी बात कही, बल्कि इतनी बड़ी बात कोई न कह सका। इस टॉपिक पर पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनों समा तुम्हारे लिए, मदीनों मक्का तुम्हारे लिए, जुनीनों जुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुनो मेरे दोस्त, लोग कहते हैं, जरा गौर करोगे, यहूदी का भी दिल है, नसरानी के अंदर भी दिल है। डॉक्टर कहते हैं यहूदी के अंदर भी दिल है, नसरानी के अंदर भी दिल है, जैनी के अंदर भी दिल है, बुद्धिस्ट के अंदर भी दिल है, काफरी के अंदर भी दिल है, यहूदी के अंदर भी दिल है, मुसलमान के अंदर भी दिल है। मगर मेरा इमाम न यहूदी के दिल को दिल माने, न पारसी के दिल को दिल माने, न नसरानी का दिल को दिल माने। मैंने कहा जब यहूदी का दिल नहीं, जब नसरानी का दिल नहीं, जब पारसी का दिल नहीं, जब ये बुद्धिस्ट का दिल नहीं, जब जैनी का दिल नहीं, जब मुसलमान का दिल नहीं, तो क्या किसका दिल है? बात आई मेरे आला हज़रत की, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूल रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान।
ہر وہ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ تیرے قدموں پہ میرے دوست کبھی سوچا تم نے کبھی غور کیا آپ نے دل لگ رہا نہیں لگ رہا دونوں ہاتھ رکھ کے بتاؤ کتنے لوگ جب میری لوگ انٹرنیٹ پہ تقریر سنتے ہیں تو نیچے تبصرہ کرتے ہیں یہ مولانا زور سے کیوں بولتے ہیں میں کہ ہمارے یہاں ہلکے بولنے والے کو مانتے ہی نہیں کتنی اچھی باتیں کرتا ہوں ہلکے ہماری مجبوری ہے ہاں مگر ہم کسی ہلکے میں آج تک پھنسے ہی نہیں تو اس میں نکل جاتے ہیں توجہ ہے کہ نہیں توجہ ہے میری بات پر اچھا ادھر زندگی کیوں ہے حضور کے لیے اچھا دیکھو میری بات سنو باپ صبح کو اٹھائے توجہ کرنا بھائی باپ صبح کو اٹھائے نماز تو وہ پڑھتا ہی نہیں ہے اور اس نے تھوڑی دیر بیٹھ کے موبائل دیکھا ہے کچھ گانے شانے دیکھے پھر اٹھایا کام پہ گیا ہے شام کو آیا ہے بچوں کے پاس نہیں بیٹھا ہے موبائل ہی دیکھ رہا ہے ابھی پنجاب یونیورسٹی میں چندی گڑھ میں پاکستان میں نہیں چندی گڑھ میں ایک لیکچرار پروفیسر نے اپنی ماں کو مارا 45 سال کی اس کی عمر تقریباً جب پولیس کے یہاں اس کی شکایت ہوئی جب شکایت گئی تو پولیس نے کہا ہم ایسے نہیں انہوں نے خفیہ کیمرے لگائے کیمروں میں باقاعدہ ریکارڈ ہوا کہ 80 سال کی ماں کو تھپڑ سے مار رہا تھا اس کی بیوی مار رہی تھی 80 سال کی بوڑھی کو کون مار رہا تھا لیکچرار پروفیسر